ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے مدینے کے کانٹوں کا بھی احترام سکھایا، مدینے کے جانوروں کا بھی احترام سکھایا، اور حضور نے کیا صلہ دیا ان کو کیا صلہ دیا۔ دیکھو جو نبی کے کام آ گئے وہ کس قدر قابل احترام ہو گئے۔ حضور علیہ السلام جب غار ثور میں گئے تو ایک کبوتر اور ایک کبوتری دونوں نے مل کر جلدی جلدی سے وہاں گھونسلہ بنایا، اور کبوتری نے فوراً انڈے دیے۔ کیوں؟ مکڑی نے جالا تنا، اس لیے کہ ان کو کافروں کو یہ بتانے کے لیے کہ اگر حضور جاتے تو گھونسلہ ٹوٹ جاتا۔ اس کا مطلب یہاں اندر کوئی ہے نہیں۔ حضور علیہ السلام کے اتنے کام آئے وہ کبوتر اور کبوتری، تو اللہ نے ان میں اتنی برکت عطا کی کہ کہا جاتا ہے کہ مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں اس وقت تو جتنے کبوتر ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، وہ سب ان دونوں کی اولاد میں سے جو کبوتر اور کبوتری نے وہاں پہ گھونسلہ بنایا تھا، اور کبوتری نے انڈے دیے تھے۔ اور آج دیکھو دنیا بھر میں کبوتر کاٹے جاتے ہیں، کھائے جاتے ہیں، لیکن مدینہ منورہ اور مکہ شریف کے کبوتروں کا احترام کیا جاتا ہے۔ لوگ اپنے اپنے وطن سے دانے لے کر آتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں۔ کن کو؟ ان کبوتروں نے حضور پہ کوئی احسان نہیں کیا تھا۔ وہ کبوتر حضور کے کچھ کام نہیں ہے جو آج کل کے کبوتر ہے، بلکہ ان کے اوپر کے امی ابا جو نسلوں میں بہت اوپر تھے، جب انہوں نے ہجرت کی شب حضور علیہ السلام کی گویا کہ مدد کی اور انہوں نے انڈے دیے، گھونسلہ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس محبت کا صلہ ان کو یہ دیا، تم دونوں میرے محبوب کی حفاظت کا ذریعہ بنے، تو آج تمہاری اولاد کو کاٹا اور مارا نہیں جائے گا، بلکہ مولوی صاحب بھی آ رہے ہیں تو اپنے وطن سے دانا لے کر آئے، ان کو دانے ڈالنے۔ خدا کی قسم دنیا بھر کے کبوتروں کو ادھر ادھر اڑ کر کے جا کے دانے تلاش کرنا پڑتے ہیں، اور مدینہ شریف اور مکے کے حرم میں اتنے دانے پڑے رہتے ہیں کہ وہ کھا کھا کے تھک جاتے ہیں، پھر بھی دانے ختم نہیں ہوتے۔ اور ان دانوں کی کیا فضیلت ہے، وہ کبوتر جن دانوں کو چگ جائے، توجہ کریں، جو وہ کبوتر جن دانوں کو چگ جائے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے، یہ ایک اللہ والے کا قول بیان کر رہا ہوں، آپ کو پسند آئے تو ٹھیک ہے ورنہ یہیں چھوڑ دیجیے گا۔ جس کو چگ جائے تو وہ چند دانے اگر آپ اٹھا لیں اور اٹھا کر کے کسی لاولد عورت کو کھلا دیں تو اللہ تعالیٰ ان دانوں کی برکت سے اس کو اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی ان دانوں کے اندر اتنی تاثیر ہے۔ کن دانوں کے اندر؟ حرم کے کبوتر جس کو چگ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یا اللہ جو محبوب کے کام آئے ان کی اولاد کی چونچ میں تو نے یہ تاثیر پیدا کر دی، تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے ہوئے جوٹے میں کیا تاثیر ہوگی، اور پھر ان کی اولاد کے جوٹے میں کیا تاثیر ہوگی، ان کی امت کے جوٹے میں کیا تاثیر ہوگی، جو رات دن اس حبیب پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، ان کے تذکرے کرتے ہیں، ان کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جوٹے میں کیا تاثیر رکھی ہوگی۔ آپ غور فرمائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرماتے ہیں مدینے کی ہوا کو برا نہیں کہنا، مدینے کی گرمی کو برا نہیں کہنا، مدینے کی تکلیف کو برا نہیں کہنا۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے مدینے کی کسی چیز کو برا کیا، برا کہا، معاذ اللہ، اس سے حضور کو اذیت پہنچتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک صاحب نے مدینہ منورہ پہنچ کر کے دہی کھائی اور کہا ہو یہ تو کھٹی ہے۔ سرکار خواب میں آگے کہتے ہیں تو نے میرے شہر کی دہی کو کھٹی کہا، جہاں تجھے میٹھی ملتی ہے وہاں چلا جا۔ روایتوں میں آتا ہے ایک بزرگ تھے، وہ بزرگ مدینہ طیبہ گئے، جب مدینہ منورہ گئے تو ایک بلی کا بچہ ان کے ساتھ ہو گیا، اور جب وہ ساتھ ہوا تو وہ جب بھی مسجد نبوی آتے تو بچہ ساتھ میں آتا بلی کا، اور جب بھی وہ گھر جاتے تو بلی کا بچہ ساتھ